الحمد لله رب العالمين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ تو اب تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ اب تک ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک سیکرٹلی دعوت دیا کرتے تھے، ہے نا؟ یہی کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اوپنلی دعوت کو شروع کیا جائے، اور انہوں نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے دعوت کا کام شروع کیا. یہ صفانہ نبی کی دعوت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو وہی چل رہا ہے ابھی بھی انشاءاللہ. آج ہم اسی کے آگے پڑھیں گے. اب جب قریش والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیئرلیسلی، بنا کسی ڈر کے اور بہت پازیٹیولی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کو دھیرے دھیرے بڑھا رہے ہیں، بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، مسلم ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا سوچا، قریش لوگوں نے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پریشان کریں گے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی جیلسی کی وجہ سے. کون سی جیلسی؟ کس چیز کی؟ میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ کڈس آپ لوگ اس نہ خراب کریں. عائشہ میم آپ کی آواز آ رہی ہے، بیچ میں ہلکا سا گیا تھا، ابھی ٹھیک ہے. جی. تو جب قریش والوں کو مطلب یہ ایگو تھی، ان کی جیلسی تھی کہ یہ کیسے رسول بن گئے، یہ تو ہم میں سے ہی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول بنا دیا. قریش کے لوگ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ان کو ستاتے تھے، ہے نا؟ ان کو بہت ستاتے تھے، ان کا دل دکھاتے تھے، ان کو فزیکلی ٹارچر بھی کرتے تھے، بہت چوٹ پہنچاتے تھے ان کو، اور بری بری باتیں بولتے تھے، اور نہ جانے کون کون سے نام ان کو دیا کرتے تھے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ ساری باتیں، ہے نا؟ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ جو گندے گندے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول نہیں مانتے تھے. یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ رسول ہیں. کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں صفانہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قریش کے لوگ تھے، وہ پتھروں کے بڑے بڑے اسٹیچوز بناتے تھے، آئیڈیلز بنایا کرتے تھے، اور ان کے سامنے اپنی دعاؤں کو مانگتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ آئیڈیلز اور اسٹیچوز ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے دعا کی حاجت رکھیں. 1 سیکنڈ. اوکے. تو جب یہ سارے مشکل دور چل رہے تھے، یعنی کہ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح سے ستایا کرتے تھے، ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کو نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی ٹارچر کیا کرتے تھے، تو ایسے میں کے لیے ایزی ابو طالب کو ان کا ایک سہارا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سافٹنیس اور پیار پیدا کیا، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اپنی آخری سانس تک. آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بتائے گا ابو طالب کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اٹس ناٹ دادا، اٹس چچا. عبد المطلب دادا دادا تھے. میم چچا. یس. آپ لوگ چیٹ باکس میں آنسر کیجئے، وہ مت کیجئے. آپ لوگ چیٹ باکس میں آنسر کریے، ورنہ پھر میوٹ کر دیا جائے گا نا، پھر آپ کو ہینڈ ریز کرنا پڑے گا، پھر بول نہیں پائیں گے آپ لوگ.
تو عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتھی والا جو قصہ ہوا تھا اس کے بعد قریش ایک جانی مانی ہستی تھی، ایک رسپیکٹڈ پرسنالٹی. ایک قریش ایک ریسپیکٹڈ ٹرائب نکل کے آئی تھی مکہ میں. تو اس کے جو وہ تھے عبد المطلب تھے، عبد المطلب جنہوں نے آب زمزم کو ریپیئر کروایا تھا، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب بھی ایک رسپیکٹڈ اور لوڈ ون تھے. مطلب ان کی بھی ایک عزت کی نگاہ سے اور ان کو بھی ایک پیار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو جو قریش کے لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات پھیلاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلاتے ہوئے، تو وہ عبد المطلب کے پاس آتے تھے اور بولتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ کیسے کیسی باتیں کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. تو عبد المطلب کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کا بھتیجا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سوری ان کا چہرہ جو تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، خوشی سے کھل اٹھا. اور وہ اپنی جو بھی تبلیغ وغیرہ کرتے، کون اسکرین گندی کر رہا ہے؟ انابیہ صدیقی. جو بھی ان کی تبلیغ وغیرہ تھی وہ سیفلی وہ کرنے لگے. یہ ہوئی بات ابو طالب کے سپورٹ کی. اب اتنا ڈیٹیل میں تو ہم جا نہیں سکتے، تو ہم آتے ہیں ٹارچرز پر. اب کیونکہ سٹارٹنگ کے جو دن تھے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت سارے مطلب لو اسٹینڈرڈ والے لوگ، مطلب لو مطلب سینس پروفیشن میں غلام لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے. تو یہ دیکھ کر کافر جو تھے، جو مشرکین تھے، وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی غلام تھے ان پر ظلم کرنا اسٹارٹ کر دیا. سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کیا پڑھا تھا ان کے بارے میں، کیا کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، کون سا ٹارچر کیا جاتا تھا. بتائیے جب تک میں آگے بڑھتی ہوں. پلک بیٹا نیٹ ورک چیک کیجئے. اوکے، بہت تکلیف میں کیا دیتے تھے وہ بتائیے صفانہ. ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ابو لہب یہ کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ دروازے کے باہر کوڑا لا کر کے پھینک دیتا تھا. اور ان کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے نکلتے وقت تو وہ کیا کرتی تھی، راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. اب کیونکہ اس ٹائم روڈ بہت کچی ہوتی تھی اور اسٹریٹ لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ دکھے کہ روڈ پہ ہے کیا، تو وہ رات میں دکھتا نہیں تھا اور رات میں کانٹے وغیرہ لا کے ڈال دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جاتے تھے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کانٹے وغیرہ چبھ بھی جاتے تھے. ہاں رشان ویری گڈ. آتے ہیں وہاں پہ. تو حضرت اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر، مخلص ساتھیوں پر بہت زیادہ ظلم اور بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی تھی. اور اچھا یہ بتائیے، میں نے اس کلاس میں بھی بتایا تھا، پریویس کلاسز میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماسٹر کا، ان کے باس کا کیا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. اوکے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی تھی اور بچوں سے، وہاں پہ جو بھی بچے وغیرہ ہوتے تھے ان سے بول دیا جاتا تھا کہ ان کو پکڑ کر کھینچو. آپ سوچ سکتے ہیں کسی کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو زمین میں کھینچا جا رہا ہے. نو فیض، ابو جہل نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ باس جو تھے، جن کے وہ غلام تھے، وہ ہم نے بتایا تھا، آپ لوگ بھول گئے لگتا ہے. اریبہ کو یاد ہوگا کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا. اریبہ فاطمہ. چلیں. تو گلے میں رسی باندھ کر کے بچوں سے بولا جاتا تھا کہ ان کو کھینچو. آپ سوچے کتنا درد ہوتا ہوگا نا ان کو. دوپہر میں دم سنی ڈے زمین سینڈ پر لٹا دیا جاتا تھا، گرم جو بالو ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، اس پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ موو نہ کر سکے، ہل نہ سکے، سانس لینے میں ان کو دقت ہو. لیکن ان کی زبان پہ کیا الفاظ رہا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟
کی زبان پر؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی، یس حبیبہ، ویری گڈ. وہ یہی کہا کرتے تھے احد احد احد. احد کے معنی کیا ہے؟ احد احد کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. یس رشان. امیہ بن خلف. اوکے. یس وہ بولتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. دوسرے جو صحابیات تھی وہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ایک بہت بزرگ لیڈی تھی، یعنی کہ اولڈ لیڈی تھی، جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا تھا. ان کے بارے میں سنیے، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. انہوں نے بزرگ لیڈی تھی، اولڈ لیڈی تھی، جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا تھا. ان کے ساتھ تو بہت برا وہ کیا گیا تھا سلوک. ان کے ایک پیر میں رسی ڈالی اور اس رسی کو ایک کیمل سے کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ایک رسی کو ایک کیمل سے کنیکٹ کر دیا اور دوسری رسی کو، دوسرے پیر کو دوسری کیمل سے کنیکٹ کر دیا. ایک پیر میں ان کے رسی باندھی اور اس کو ایک کیمل کے اس سے باندھ دیا، اور دوسرے پیر میں رسی ڈالی اور اس کو دوسرے کیمل سے باندھ دیا. اور کیا کیا، دونوں جو کیملز تھے، جو دونوں جو اونٹ تھے، ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں، ایک رائٹ کو ایک کو رائٹ کی طرف بھیج رہے ہیں تو دوسرے کو لیفٹ کی طرف، الگ الگ ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں کیملز کو دوڑا دیا. یس طلحہ. دونوں کیملز کو اپوزٹ ڈائریکشن میں ان لوگوں نے دوڑا دیا، اور ایک کیمل ایک طرف، دوسرا کیمل دوسری طرف، جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے پیر بہت زیادہ اسٹریچ کر گئے تھے، کھنچ گئے تھے، چر گئے تھے، اور وہیں پہ ان کو نیزے مار کر کے شہید کر دیا گیا تھا. انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن ان کی زبان پر صرف یہی تھا کہ اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ ایک ہے، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ اسلام کی پہلی شاہدہ بھی ہیں، سب سے پہلی فیمیل کمپینین جو شہید ہوئی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد ہے تھرڈ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو تو ان کے باس نے، ان کے ماسٹر نے اتنا زیادہ ان پر اتنا ظلم کیا تھا، اتنا زیادہ ظلم کیا تھا کہ ان کی آئی سائٹ چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی ان کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ سنا ہے کبھی یا فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں؟ ان کو تو ان کے باس نے اتنا مارا تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے، پانی بھی نہیں دیتے تھے، اور اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے. لیکن وہ یہی بولا کرتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اچھا، یہ سب ان کو کیوں مار پڑ رہی ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ان کا خدا ایک ہے، ان کا معبود ایک ہے. اس ٹائم پہ آئیڈیلز وغیرہ ہوتے تھے نا، تو وہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے. اس کے بعد جو ہمارے لاسٹ ابھی آج کے ہیں وہ ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ. حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر تو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا. ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ جلتا ہوا لوہا ان کی بیک پر رکھ دیا جاتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم لوہا ایسے ہی کتنا گرم ہوتا ہے نا، اس کو اور جلاتے تھے. جلانے کے بعد ان کی پیٹھ پر ڈال رکھ دیتے تھے، اور کول کو جلا کر کے، کوئلے کو بالکل جلا کر کے اس کے اوپر ان کو لٹا دیتے تھے. اگر ہم 2 سیکنڈ کے لیے بھی کول کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہ کتنا گرم لگتا ہے نا. آپ لوگ فیل کر سکتے ہوں گے کوئلے کو ہاتھ میں لینا کتنا مشکل کام ہے. لیکن وہ ان کو کیا کرتے تھے، اسی جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا کرتے تھے ان کے باس لوگ، ان کے جو مطلب ہوتے تھے آقا لوگ، وہ لوگ. لیکن ان سب کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہنا نہیں چھوڑا؟ یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگ اتنے اسٹرانگ بنے رہے اور ڈٹے رہے؟ ایسی کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو اسٹرانگ بنایا؟ یس حبیبہ، ویری گڈ. ایمان تھا. ایمان تھا ان کا اللہ پر یقین تھا، اور تقوی تھا نا.
جنت کو انہوں نے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جو ٹارچر کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو ایک بار کا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یس ریشان، ان کا ایمان اللہ پر بہت مضبوط تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت دل سے مانتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چپ چاپ سے اپنا پڑھ رہے تھے، تو مشرکین لوگ آئے۔ مشرکین مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، نان مسلمز جو تھے وہ لوگ آئے، اور اس نے کیا کیا، کیمل کی جو انٹسٹائن ہوتی نا، کیمل کی انٹسٹائن، اب کیونکہ وہ ڈیزرٹڈ ایریا تھا تو وہاں پہ کیمل کی انٹسٹائن ملنا بہت آسان کام تھا، کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا۔ یہاں مشکل کام ہے، لیکن ڈیزرٹڈ ایریا میں کیمل کی انٹسٹائن ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو کیمل کی انٹسٹائن آپ لوگ نے دیکھی تو نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہیوی ہوتی ہے، بہت ہیوی ہوتی ہے، اور بہت اس کی بری سی اسمیل ہوتی ہے، اور بہت عجیب سی گندی سی، مطلب گھن آتی ہے اس سے، ایسی ہوتی ہے وہ، ہے نا، اور جو عجیب سی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کیا اس نے، ابو لہب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے تھے تو چپ چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، وہ آیا اور وہ کیمل کی جو انٹسٹائن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہی گئے ہیں، اور وہ آیا اور اس کیمل کی جو انٹسٹائن تھی، یعنی جو اوجڑی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ڈال دیا۔ بتائیے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسی حرکت کی جائے تو کیا ہوگا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی بیک پر، ان کی بیک پر، کیا بولیں گے اس کو، بیک پر ان کے انٹسٹائن ڈالنے کے بعد آپس میں گروپ بنا کر کے وہ لوگ ہنس رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی، مکمل کی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا، کیونکہ ان کی بیٹی تھی نا وہ، جب ان کو پتہ چلا اس بارے میں تو وہ آئیں، اور پھر انہوں نے وہ ساری جو بھی گندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو لگ گئی تھی، انہوں نے پورا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، صاف کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ آپ بتائیے، برا لگتا ہے نا آپ کے ابو کے ساتھ اگر ایسا کوئی کرے تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اس طرح سے یہ ہے ہمارے نبی۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اپنا بیڈ، مطلب کبھی ان کے لیے اپنے دل میں گرجز نہیں رکھی، کبھی بیڈ انٹینشن کے ساتھ ان کو ہرٹ نہیں کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ ریونج لیں گے اور ان کو اور دو گنا ستائیں گے، ان سے بدلہ لیں گے، اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں کی، بلکہ پیار سے بات کرتے تھے، پیار سے جواب دیتے تھے اخلاق کے ساتھ، اور دل میں اور نہ ان کے بیہیویئر میں کوئی بھی نیگیٹو چیزیں نہیں تھی، ہے نا۔ یہ ہے ہمارے نبی، ہمارے صحابہ جو اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اسلام پر ڈٹے رہے۔ ہمیں جو ہمارا دین ملا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، جس کی ہم آج ذرہ برابر بھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں ہم؟ چلنے کی، دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں تو اپنا موڈ آف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پلیٹ میں سرو کر کے دین ملا ہے نا، شاید اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، ہے نا، ایسا ہی ہے۔ آپ لوگ کرتے ہیں اتنی ساری سنتیں جو آپ لوگوں کو بتائی گئی، فالو کر رہے ہیں یا پھر بس کاپی میں لکھی رکھی ہے وہ؟ یس زویا، صفوان، آپ لوگ کر رہی ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ کر رہی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا لاسٹ ٹاپک ہمارا رہ گیا ہے، اس کو کر لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، کس نے یہ نام سنا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے سنا ہے؟ کون تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔
انہوں نے پتہ ہے کیسے اسلام قبول کیا؟ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کوئز والا جب بھی سیشن ہوگا اس کے لاسٹ میں نے ایک کوشچن رکھا ہے جیسے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا. تو اچھے سے سنیے گا غور سے. ہوا یہ کہ ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ٹھیک ہے. ابھی یہ ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے. لیکن انہوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہے. اوکے عائشہ، بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے سنا ہے تو. نبوت کا 6واں سال تھا، یعنی کہ پروفٹ ہوڈ کا 6th ایئر. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ابو لہب جو تھا وہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، کیونکہ پڑوسی بھی تھے اور ایک ہی شہر میں رہتے تھے تو سامنا تو ہو گئی. تو ہوا یہ، تو اس نے کیا کیا، ابو لہب نے دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی سٹارٹ کر دی بنا کسی وجہ کے. جتنا برا بھلا بول سکتا تھا اس نے بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے. تو جو بھی مطلب برا بھلا بولتا تھا، بیڈ ورڈ یوز کرتا تھا، تانے دیتا تھا، اور نہ جانے مطلب کیا کیا بولتا تھا ابو لہب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انہوں نے ان کی باتوں کا نیگیٹو جواب نہیں دیا ہے. تو اس بار بھی نہیں دیا تھا. تو اس نے کیا کیا، ابو لہب نے وہیں پہ زمین میں ہی کنکڑی تھی، کنکڑی مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں گٹی ٹائپ کے یا اس سے بھی چھوٹے چھوٹے. تو وہ ہاں زمین پہ اس نے زمین پہ جھکا اور کنکڑی اٹھائی، پتھر چھوٹے چھوٹے سے پتھر اٹھائے، مٹھی بھری، مٹھی بھر کے چھوٹے چھوٹے سے پتھر اٹھائے اور اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بہت زور سے مارا. آپ امیجن کر سکتے ہیں ہم لوگ کو کوئی مارتا ہے تو کتنی کس کے لگتی ہے نا. ان کو اس نے مارا اور وہ بھی مٹھی بھر کنکڑی ہاتھ میں لے کر کے مارا. اور ایک کنکڑی نہیں، مٹھی بھر کی کنکڑی. اور ہم کو کوئی کاغذ کی بال بنا کر کے بھی اگر ہم کو مار دیتا ہے تو ہم کو کتنی کس کی لگتی ہے نا؟ لگتی ہے نہیں لگتی؟ بہت زور سے لگتی ہے نا اگر کوئی اچانک مار دیتا ہے تو. تو ان کو پتھر یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی کنکڑی جو ہے وہ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے مار دیا. تو وہیں پر ایک مطلب فیمیل سلیو تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو کر کے سب چیزیں دیکھ رہی تھی. تو جب اس نے دیکھا تو اس کو بہت برا لگا، اور پہلے اس نے لڑائی سٹارٹ کی، برا بھلا بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو بھی بولا بہت کچھ بولا. اور جب انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو مٹی اٹھا کے کنکڑی اٹھا کے ان کے چہرے مبارک پر پھینک دی. جب یہ ساری چیزیں اس سلیو نے، لیڈی سلیو نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ مطلب غمزدہ ہو گئی، بہت رونے لگی، ایموشنل ہو گئی. تو اس نے اس کے بعد جو کچھ گھنٹے گزر گئے، کچھ وقت گزر گیا، تو جب وہاں سے اس نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں ایک راستے سے، پہاڑ کے پاس سے، تو اس نے کیا کیا، اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور بہت ایموشنل ہو کر کے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے اس نے کہا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں، یہ ابو لہب لوگ کتنا ٹارچر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر، آپ لوگ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں. تو اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہوا، ایسے کیوں بول رہی ہو. تو پھر پورا قصہ جو ہے انہوں نے ان کو بتایا کہ آج ایسا ہوا. انہوں نے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا بولا اور اس کے بعد ہاتھ کنکڑی اٹھا کر کے ان کے چہرے پر ڈال دی. یہ ساری چیزیں ان کو بتائی. اور جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بہت زیادہ غصہ ہو گئے. غصہ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں نا، ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، چچا ہیں وہ. تو وہ انہی کے خاندان کے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے تھے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصہ ہوئے، بہت زیادہ ان کو ہرٹ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. تو وہ کیا ہوئے، فوراً غصے میں گئے ابو لہب کے پاس. ابو لہب بھی ان کا بھائی ہے نا، چچا ہے تو وہ بھی تو بھائی ہوا. تو ابو لہب کے پاس گئے وہ مطلب غصے میں. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں پہ گئے ابو لہب کے پاس، اور وہ اپنے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا. ابو لہب اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا مذاق اڑا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ غصے میں گئے اور بولے کہ
तुमने समझ क्या लिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने समझ क्या लिया है? वो मेरा भतीजा है, जिसका चेहरा पत्थर खाने के लिए नहीं बना है। वो मेरा भतीजा है जो तुम्हारी गालियां सुनने के लिए नहीं पैदा हुआ है। इस तरह के उन्होंने बोले। और उसके बाद अबू जहल, क्योंकि देखा कि वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में है, तो वो नहीं बोला, चुप हो गया। और इस इंसिडेंट के बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो ईमान ले आए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये था किस्सा किसका? हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का। इंटरेस्टिंग था ना? इन्होंने उस जज्बात की वजह से इस्लाम को कबूल किया। जैसे हमने बाकियों को देखा, बाकी सहाबा लोगों को देखा, तो उन्होंने इस्लाम क्योंकि इक्वालिटी की बात करता है, अब तो स्लेव वगैरह का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले के ज़माने में जब इस्लाम नहीं हुआ था पूरी तरह से फैला, तो स्लेव वगैरह होते थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखकर और इक्वालिटी देखकर और इस्लाम से मोहब्बत के उसमें करते थे। लेकिन हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम को कबूल किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया। चलिए, तो फिर यहीं तक था आज का इंशाल्लाह। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके बाद से पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों की किड्स एक्टिविटीज स्टार्ट करती हूँ, देन क्विजेस। ओके, तो मैं बुलाती हूँ किसको बुलाएं? अरहम। ओके, आज हमारे चांस है अरहम की एंड आयरा की। अरहम बहुत अच्छी सी पोइट्री पेश करने जा रहे हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में उनके लिए अच्छे अच्छे से दिल और फ्लावर्स और तालियां वगैरह भेजिए और उनका वेलकम करिए। अरहम, आइए बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी मोतबर है जमाअते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के बागे इरअम में उतरना, मौज़ूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबूवत सिफाते सहाबा। मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद वो साजिद वो जाहिद सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबूवत सिफाते सहाबा। मिला है जो लारेब बेऐब हमको, कलामे मुकद्दस बराते सहाबा। वेलकम जी। वेलकम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने अरहम, और बहुत अच्छे से आपने सहाबा की क्वालिटीज को और उनके मुकाम को बताया है। उनके जैसा वाकई कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आई वुड लाइक टू इनवाइट आयरा। आयरा हम लोगों के सामने एक बहुत अच्छी सी अपनी अपनी प्यारी सी आवाज में एक नात पेश करेंगी। आयरा, वेयर आर यू? रेज योर हैंड, वेयर आर यू आयरा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आयरा, स्टार्ट कीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में आयरा के लिए फ्लावर्स भेजिए अच्छे अच्छे से, और बहुत सारे हार्ट्स भेजिए। आयरा, ओपन योर माइक बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आयरा, आर यू देयर बेटा? माइक तो ओपन है उनका। बोल ही नहीं रही है ना वो।
आयरा प्लीज बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करें। तब तक मैम आप क्विज ले लें, आयरा को लास्ट में हम लोग ऐड कर लेंगे। जी हम लोग क्विज स्टार्ट कर देते हैं, अभी आ रहा आएंगे तो फिर उनसे सुन लेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप लोग रेडी हैं? चलिए बताएं। अबू तालिब और अबू लहब रिश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे के क्या थे? हम्म, यस, अरीबा लबीबा, क्या? अरीबा सिद्दीकी, उमर, यस हंजला खान, चचा थे, शबीह। यस वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक सा आंसर था, क्वेश्चन था वैसे ये। ओके नेक्स्ट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा ने आपको सपोर्ट किया था? अबू लहब ने या अबू तालिब ने? मोहम्मद फैज, बीबा हसन, यस तलहा। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर्स आप लोगों के करेक्ट आ रहे हैं माशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया सिद्दीकी, उमर, यस खदीजा, वेरी गुड। अबू तालिब इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। इस्लाम की पहली शाहिदा फीमेल मार्टर कौन थी? हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा या फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा? यस हबीबा हसन, कुलसुम। ओके, हंजला खान, माशाल्लाह, बारकल्लाह। आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना इसका मतलब ना, है ना यूसुफ, अनम अहमद, हंजला, अनमता, अरीबा सिद्दीकी। ओके चलें, नेक्स्ट चलें। यस उमर। ओके थर्ड थर्ड था ना ये, फोर्थ। अबू लहब की वाइफ का क्या नाम था? उम्मे जमील या उम्मे शकील? यस उमर। आमना, फातिमा, हारिस, हमजा। ओके ज्यादातर लोगों के आ रहे हैं आंसर फर्स्ट। हम्म, सही है। यूसुफ, सैफुल एहसन, माशाल्लाह सबके करेक्ट आंसर आए हैं, एक भी मुझे रॉन्ग आंसर नहीं दिखे, अल्हम्दुलिल्लाह। यस उम्मे जमील इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ है ना? यस। ओ, किस सहाबी को कोल के ऊपर लेटाया गया था? कोयले के ऊपर, हजरत खब्बाब इब्ने अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला, ओ सॉरी हाँ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला। यस हबीबा हसन। ओके शहाना। देखते हैं किसने। ओके उमर, तलहा। अच्छा आप लोग फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? किस सहाबी को कोल पर लेटाया गया था? इट्स नॉट सैंड पर लेटाया गया था। यस अरहम, उमर, मायरा। यस इट इज हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ओके फिफ्थ, सिक्स्थ। हम्म, किस सहाबिया किस सहाबिया की आई साइट चली गई थी मुशरिकों के टॉर्चर्स की वजह से? हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा या हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा? अच्छा हबीबा। अच्छा इससे मुझे आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई ए बोल रहा है और कोई बी बोल रहा है। हम्म, यूसुफ, जयान, वन, जिक्रा, जुनैर।
यस, जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया है हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो करेक्ट है। उनको उनको इतना मारा गया था कि उनकी आई साइट चली गई थी। बाद में उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की रोशनी उनको वापस भी लौटा दी थी। आप लोग पढ़िएगा सीरत, 15 डेज में क्या ही कवर हो पाएगा। अच्छा ये बताइए, कौन से सहाबा को रेत पर लिटाकर उन पर हाँ। पत्थर, कौन से सहाबा को रेत पर लेटाकर उन पर भारी पत्थर रख दिया जाता था? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत यासिर रजी अल्लाह। यस, हादिया, सैफुल इस्लाम, एहसन, हारिस। यस, सबके आंसर्स मुझे करेक्ट दिख रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करिए, ये मुझे सेम नाम ही क्यों रिपीट होता नजर आता है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, जिक्रा, जोहा, फातिमा, जोया, तलहा, सफवाना, नुमान, रफान, कहाँ हैं आप लोग? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। ओके, क्या चीज थी जिसने सहाबा को तकलीफें झेलने की ताकत दी? अल्लाह का तकवा और ईमान, या फिर पैसा? ये तो बहुत इजी सही था। यस, इट इज ईमान और अल्लाह ताला का तकवा। ओके, चले अब बताएं मुझे कि हमजा रजी अल्लाह ताला एक सेकेंड रुके। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस सहाबी ने खरीदा था? ये मैंने आज नहीं बताया, बट इससे पहले क्लासेस में मैंने बताया था। देखते हैं किसको याद है, ये मैंने एज अ रिवीजन रखा था। ओके हारिस, देखते हैं और किसका आंसर करेक्ट आता है। ओके, मोहम्मद फैज, हबीबा, हसन, यूसुफ जान, काफी लोगों को अब अल्हम्दुलिल्लाह पता है। यस, इट इज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। यस, तो देख लीजिए, अमरीन मैम, आयरा आ गई। नहीं, आयरा आयरा, नहीं है, प्लीज। ओके, तो दुआ पढ़वा ले, पढ़ ले। जी हाँ, 9:12 हो रहा है। आयरा आ गई है। आयरा, बेटा ओपन योर माइक। आयरा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है बेटा, ओपन करें। मैम। जी जी, आयरा ओपन करे बेटा, आवाज आई आपकी। यस मैम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
چلیے اٹس اوکے. آواز کی لگ رہا ہے کچھ دقت ہے، نیٹ ورک کی کوئی پرابلم ہے. عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے. تو پھر دعا کروا لیں. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام.